کل رات جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہوا جو ایسکیلیشن ہے، جنگ ہے، کہ یہاں پہ یہ ضروری تھا بیکاز ڈپلومیٹیکلی آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے تھے. انڈیا اس میں انوالوڈ ہے جو کہ ہے، اس کے ثبوت ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو تقریباً ہر دوسرے دن جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں. اب مجھے افغانستان والے اچھے لگتے ہیں، برے لگتے ہیں، وہ نان مطلب سٹرائکس والی جو آپ نے بات کی، آئی تھنک اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو نان لگاتے ہیں اور سب کچھ جو بھی ہے. جو ان کی ریسنٹ میٹنگز ہوئیں انڈیا کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی، کیا انہیں لگا تھا کہ یہ ایک زیادہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں؟ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ابھی ملٹریلی ہم 1-on-1 میں پاکستان کو کسی اور کانفلکٹ میں نہیں ٹیک آن کر سکتے، بیکاز الحمدللہ پاکستان از اے ملٹری پیئر کمپیئر ٹو انڈیا. تو سندور 2.0 جو ہے وہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں. میں بار بار ان کو کوٹ کر رہا ہوں. سر، کیا ہماری ملٹری، ہماری ایئر فورس دو فرنٹس پہ جنگ واقعی میں کر بھی سکتی ہے؟ افغانستان از ناٹ اے فرنٹ. وہ آپ کو جیسے میں نے کہا آئی ڈی سے سوئسائڈ بامبرز، آپ اس کو کورڈلی کہہ لیں، آپ اس کو گوریلا وارفیئر، ٹیررزم کہہ لیں، جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہیں، اس کو ایک دفعہ ختم کر دیں تاکہ یہ 3 فرنٹ سے پھر 1 فرنٹ پہ واپس آ جائے. آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم تم سے زیادہ پاورفل ہیں، ہارڈ پاور ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو پلیز انسان بن جاؤ اینڈ اسٹاپ کلنگ انوسینٹ پاکستانیز. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج ہمارے بہت خاص مہمان بیک آن دا پوڈ کاسٹ، علی حمزہ صاحب فرام دا پاکستان ایئر فورس. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تھینک یو ویری مچ، اور بہت شکریہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنے شو پہ بلایا. پچھلی دفعہ جو ہے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا آپ کے شو پہ، تو مجھے بڑی خوشی ہے دوبارہ واپس آنے کی. نہیں سر، اٹس آر پلیجر. اور بالکل انفارچونیٹلی ہم آپ کو ہمیشہ برے وقتوں میں تنگ کرتے ہیں، اور میں اسی سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ کل رات جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہوا جو ایسکیلیشن ہے، جنگ ہے، کیا ہے، یہ سب ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے. تو پہلے تو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ کیوں سچویشن اتنی جلدی ایسکیلیٹ کی، یا کچھ دنوں سے ایسکیلیشنز تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، میں جی بالکل اپنا جو ہے نا اس میں اوپینین دے دیتا ہوں کہ اچھا 2 باتیں میں نے پہلے کہا کہ میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کلیئر کر دوں. کہ ایک تو جو آپ کے پرسنل فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتی ہیں، ہر بندے کے کچھ بائسز ہوتے ہیں. کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، کوئی برا لگتا ہے، اس کنٹری سے آپ کو محبت ہے، اس سے نہیں ہے، ایٹسیٹرا. اس کا وہ آپ کی اپنی پرسنل فیلنگز ہوتی ہیں، ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے. لیکن جو ملٹری کیپبلٹی یا جو آن گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں نا، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو میں جس طرح میں نے کہا کہ میں اگر اپنی فیلنگز لاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے اچھی ہوں بری ہوں، ان کو ہم سب کچھ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہم صرف فیکٹس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا میں نے کہا جیسے میں بتا دوں کہ ہمارا جو جیسے آپ کے شو پہ آتے رہتے ہیں سینئر بھی، جو ایئر فورس کے ریٹائرڈ آفیسرز بھی، اس کے علاوہ بھی جنرلز اور سارے، تو میرا جو ٹیکٹیکل لیول ہے کہ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر جو ٹاپ براس ہے نا، اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور پھر آپ کا پروفیشنلزم یہ ہے کہ ویدر اٹ از انڈیا، ویدر اٹ از افغانستان، تو آپ نے اپنا وہ جو مشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور آپ ٹارگیٹ مس کر کے آ جائیں. تو میں اس میں اب یہ 2 باتوں کے بعد اب جو میں آپ کے کویشچن پہ آتا ہوں کہ پرسنلی اسپیکنگ میرے خیال میں پرسنل جو میرا اوپینین ہے کہ ایکچولی یہ تو لیٹ ہو گیا، بیکاز میں تو پچھلے 5-6 مہینے سے جو جنازے دیکھ رہا تھا، لیفٹنٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور یہ سارے، یہ تو بھی بہت ریسنٹ ہیں. اس سے پہلے ایس ایس جی کے میجر عدنان اور بہت سارے بڑے کلیئر جو آپ کو ملتی ہیں جو کہ روابط ہیں انڈیا کے اور جو افغان طالبان ہیں ود دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آف ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے. اور یہ صرف میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کل تو گوگل، اے آئی، چیٹ جی پی ٹی سب کچھ، آپ صرف اس سے یہ پوچھ لیں کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر کتنے پاکستانی، ویدر سویلینز، فوجی، ارسپیکٹو، میں اس میں وہ مطلب فوجیوں کا کام ہوتا ہے جا کے لڑنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے باقی جنازے نہیں اٹھائے. 1 لاکھ سے زیادہ پچھلے 20-22 سالوں میں جو پاکستانی شہید ہوئے ہیں ہر شہر میں. تو اسلام آباد میں ابھی جو اٹیک ہوا ہے، تو میں تو اس کو پرسنلی جو ایسکیلیشن جو ہے میرے ذاتی خیال میں تو یہ لیٹ ہوا ہے، پہلے ہو جانا چاہیے تھا. شاید جو گورنمنٹ ہے ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اس کو ڈپلومیٹیکلی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ ڈپلومیٹیکلی انفارچونیٹلی، مطلب آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ برے وقت اور سارا، تو خوشی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ پھر خدا نخواستہ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے اینڈ لاس آف لائف از آلویز ٹریجک. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر انڈیا اس میں انوالوڈ ہے جو کہ ہے، اس کے ثبوت ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے جیسے میں نے کہا کہ آپ کو تقریباً ہر دوسرے دن جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں اپنے کنٹری مین کے، جس میں چلیں فوجیوں کو تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ فوجی تھے تو ہمیں مارنے آئے تھے، جو بیچارے معصوم سویلینز، بچے، عورتیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو مجھے اس لیے پرسنلی اسپیکنگ کہ میرے خیال میں تو یہ جو ہے نا دیر آئے درست والی بات ہے.
تو آئی ایم شیور اس میں بہت سارے لوگ اگر ڈس ایگری کریں تو، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنا جو ہے نا اوپینین یہاں پہ رکھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ضروری تھا بیکاز ڈپلومیٹیکلی آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے تھے، اور جو ایسکیلیٹ ٹیررزم کے جو آپ نے خود دیکھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 5-6 مہینے میں صرف کر لیں، اس میں بہت کلیئرلی آپ کو ریلیشنز نظر آ رہے ہیں کہ افغانستان کا ہاتھ ہے. تو جب ہے اور آپ ان کو کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ پلیز ٹرائی ٹو کنٹرول دیز پراکسیز، چاہے اس میں انڈیا انوالو ہے وٹ ایور، اور وہ نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے پاس اور آپشن کیا ہے؟ تو مجبوری ہے کائنڈ آف کہ لائک اٹ از ٹریجک، بٹ میرے خیال میں اس کے بعد کوئی آپشن اور آن ٹیبل تھی نہیں. اسکائی نیوز رپورٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پہ ہم بھی سویلینس کو مار رہے ہیں افغانستان میں. اسکائی نیوز نے خیر مس رپورٹ یہ بھی کیا کہ افغانستان کی ایئر فورس ہم پہ ایئر اسٹرائکس کر رہی ہے، جس پہ اوبیسلی ورلڈ وائڈ کرٹیسزم ملا کہ ان کے پاس ایئر فورس ہے نہیں. لیکن یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ٹیکٹیکل بات کی نا، آن گراؤنڈ کیا ہوا؟ ہم نے کیا کنٹرولڈ اگریشن دکھایا، یا کیا ہم واقعی سویلینس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں ان افغانستان؟ اچھا، اب دیکھیے یہاں پہ جو اب میں تھوڑی دیر کے لیے نا پاکستان کو ہم سائڈ پہ کر کے ہم انٹرنیشنل لا کی بات کر لیتے ہیں. یلدا حکیم صاحبہ کے تو میں اگر یہاں پہ لسٹ گنوانا شروع کر دوں جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں باتیں کی ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئیں، تو اس سے ان کا جو جرنلسٹک بائس ہے نا، میں نے جیسے کہا کہ آپ کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایک آبجیکٹیو انالیسس نہیں دے رہے تو پھر میں سوری ٹو سے کہ میں تو سیریسلی پھر آپ کو نہیں لوں گا. تو وہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ افغانستان نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ افغانستان کے پاس کوئی جیٹس نہیں ہیں، جیٹ ایئر کرافٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ ایئر اسٹرائکس کیسے کی پاکستان کے اوپر، لیکن وہ اسکائی نیوز نے کر دیا. تو میں یلدا حکیم صاحبہ کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں واپس آتا ہوں سویلینس کی ڈیتھس اور انٹرنیشنل لا کے اوپر. آپ کا جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے یا یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے، جنیوا کنونشن ہے، اس کے علاوہ اس کو لا آف آرمڈ کانفلکٹ بھی کہتے ہیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ڈیورنگ وار آپ نے کمبیٹنٹس اینڈ نان کمبیٹنٹس ان کا خیال رکھنا ہے. تو جو بندہ فوجی ہے اس کو آپ نے مارنا ہے جنگ میں، سویلینس کو آپ نے نہیں مارنا. یہ تو میں سب سے پہلے کلیئر کر دوں کہ جان بوجھ کے سویلینس کو ٹارگیٹنگ پاکستان، تو مطلب وہ اب لوگ جو بھی کہہ لیں، انڈیا نے کیا ہمارے سامنے ہی ہے 7 مئی کا جو آپریشن سندور، اس میں عورتیں اور بچے بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے. اسرائیل کرتا ہے، باقی دنیا میں بھی سارا کچھ، امریکہ بھی جب کرتا ہے. آپ جان بوجھ کے، مطلب میں جو پاکستان کا میں نے خود 20 سال سرو کیا ہے، سویلینس کو ٹارگٹ نہیں کرتے. یہ تو میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں کلیئر کر دوں. اچھا، اب جو بات انہوں نے کی کہ سویلین جو ڈیتھس ہوئی ہیں، اس میں بھی پھر 2 باتیں. ایک تو وہی جو میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا والی بات کر رہا تھا کہ آپ کے فوجی ہوتے ہیں الگ، پاکستان کی آرمی ہے، انڈیا کی آرمی ہے، ٹھیک ہے، چائنا کی آرمی ہے، ایران کی، وغیرہ وغیرہ. افغانستان میں جو ان کی پراپر آرمی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. وہ لڑتے ہیں سارے کے سارے، کہ ایک 15-16 سال کا لڑکا، بچہ ہی میں اس کو کہوں گا، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس نے ہاتھ میں AK-47 پکڑی ہوئی ہے اور وہ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ مرد، اب وہ پراپر ہی از اے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، آپ کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو آپ اس کی وہ AK-47 سائڈ پہ چھپا دیتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ اس نے پشاوری چپل یا سینڈل پہنے ہوئے ہیں، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اس کی تصویر کھینچ کے یلدا حکیم صاحبہ کہہ دیں کہ یہ دیکھیں آپ نے سویلین کو مارا تھا. تو وہ پھر انٹر اینڈ انلیس کہ میرے سے پوچھا جائے اور میں اس کی وہ تصویر دکھاؤں اس سے پہلے کی کہ وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا تھا، تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ یہ سویلین بیچارہ معصوم بچہ مارا گیا. دوسرا، جیسے میں نے پھر کہا کہ اگر ایک افغان جو کمانڈر ہے اس نے جان بوجھ کے ہیومن شیلڈز کے طور پہ اپنے ساتھ اپنی فیملی رکھی ہوئی ہے، تو جب جہاز سے F-16 یا JF-17 سے بام گرتا ہے تو میں نے ٹارگٹ پن پوائنٹ اسی کو کیا جو ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا. بٹ انفارچونیٹلی اگر اس کے ساتھ والے کمرے میں اس کی فیملی تھی اور وہ جو فریٹریسائڈ کے اندر وہ جو بام جب ہے تو اس کے اندر ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ اٹ از انفارچونیٹ. یہ پاسبلٹی ہے کہ میں میکسیمم کوشش کروں گا ایز اے پروفیشنل پائلٹ کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، لیکن وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جیسے پھر میں نے کہا کہ اس کا دکھ ہے، اینڈ اٹ از آن طالبان اگین. اگر میں جو آپ کو 6-7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے ساری وہ جو شہادتیں برداشت کی ہیں، اگر وہ مان جاتے اور ابھی بھی مان جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتی. تو یہ جان بوجھ کے سویلینز کو تو ٹارگٹ کرنے والا، اس سے تو میں 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. ہاں ڈیفینیٹلی، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو 2 ریزنز میں نے بتائیں کہ ایک انہوں نے فیملی ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اس میں عورتیں اور بچے، ڈیفینیٹلی خدا نہ خواستہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے. پلس جیسے میں نے کہا کہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس کدھر ہیں. انڈیا کے خلاف آپ لڑیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈین فوجی ہے، یہ انڈین سویلین ہے. پاکستان کے اندر یہ فوجی ہے، یہ سویلین ہے. افغانستان میں کوئی ایسا کلیئر کٹ وہ نہیں ہے کہ اب 13-14-15 سال کا، 20-25 سال کا ایک نوجوان، ایون اس میں عورتیں بھی، جو BLA نے بھی ٹیررسٹ یوز کیے، انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، نارمل کپڑے سویلینز کی طرح ان کے ہیں، اینڈ دے آر ٹارگیٹنگ
مطلب آر فورسز اینڈ آر کنٹری مین. تو مرنے کے بعد جب آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو سویلین تھے، تو پھر سوائے اس کے کہ میں آپ کو جیسے آپ مجھے اگر وہ موقع دیں اور وہ پہلے سے اس کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ ڈی جی ایس پی آر نے اب جو آگے اس میں کوئی وہ دکھائیں گے یا نہیں، لیکن اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ یلدا حکیم صاحبہ یہ کہہ دیں کہ پاکستانی جان بوجھ کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو یہ پروپیگنڈا اور وہ مس انفارمیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا الحمدللہ میں نے جیسے پھر کہا کہ 20 سال میں نے سرو کیا ہے، ہم جان بوجھ کے سویلینز کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے. کیا آپ کو لگتا ہے طالبان جو افغانی طالبان تھے ان نے مس کیلکولیٹ کیا کہ ہمارا رسپانس کتنا بڑا ہوگا؟ کیا جو ان کی ریسنٹ میٹنگز ہوئیں انڈیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ بھی، کیا انہیں لگا تھا کہ یہ ایک زیادہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں؟ کیونکہ مجھے سمجھ کچھ ایسی نہیں آئی کہ مقصد آپ کا کیا خیال ہے، کیا تھا اس اٹیک کا فرام دا طالبان؟ میں پرسنلی اگین اپنا اوپینین جو دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو طالبان ہیں نا ان کو انڈیا نے مس لیڈ کیا ہے، اور اس پہ اگین آن دا ریکارڈ ہے کہ ان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ انڈیا میں گئے، اور پھر انڈیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے کہ یہ فیکٹ بیس میں نے کلیم کیا ہے. آئی تھنک سو کہ انڈیا نے ان کو لیڈ کیا کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اکانومی اس طرح امریکہ کی طرح کوئی سپر پاور تو نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے جب پچھلے سال جو انہوں نے آپریشن سندور اور پھر ہمارا بنیاد مرسوس، اور تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ابھی ملیٹریلی ہم 1 on 1 میں پاکستان کو کسی اور کانفلکٹ میں نہیں ٹیک آن کر سکتے، بیکاز الحمدللہ پاکستان از اے ملٹری پیئر کمپیریٹر ٹو انڈیا. سو دے ڈیسائیڈیڈ کہ لیٹس گو فار دس، جو میں کہوں گا کہ بلیڈ کر کے پاکستان کو انٹرنل سیکیورٹی، ٹیررزم اور وہ سارا کچھ، اس کے اندر آپ کی شہادتیں بھی ہوتی ہیں، موریل بھی ڈاؤن ہوتا ہے قوم کا، اور آپ کا جو خرچہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، جیسے میں نے کہا کہ ریسورسز کم ہیں، تو میرا جو ایسٹرن بارڈر ہے میں نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر میں نے ویسٹرن اور انٹرنل سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے. تو طالبان جو ہیں ان کو جو لیٹ سے میں نے سمجھایا کہ یار اس طرح مت کرو، بٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انڈیا کی طرف سے آیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ویسٹ سے پاکستان کو اسی طرح بلیڈ کرتے رہیں اکنامکلی، ملیٹریلی اور سائیکلوجیکلی. اور اس سے جب ان کو یہ انڈیا کو لگے گا کہ اچھا پاکستانی اب ویک وکٹ پہ ہیں، وہ یہاں پہ انوالو ہیں، تو وہ جو شاید بیکاز میں اگین کوٹنگ دیئر ٹاپ ملٹری اینڈ ٹاپ پولیٹیکل براس کہ آپریشن سندور ابھی پاز ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. تو سندور 2.0 جو ہے وہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں. میں بار بار ان کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کے جو وہ تو ہمارے ساتھ ہے کلچرلی، اور ان کے جو چیف نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جو ٹیریٹری لیں گے آپ تو پھر پتہ لگے گا کہ جنگ جیتی ہے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہوگا نہیں، اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن کہ میں نے پھر جس طرح کہا کہ لنک بڑا کلیئر ہے کہ طالبان کو آپ نے ہلہ شیری دی کہ یار آپ پاکستانیوں کو، ملٹری کو، قوم کو وہاں پہ پھنسائیں ویسٹرن سائڈ پہ، اور انٹرنل سیکیورٹی اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی ابھی جو مطلب ہر دوسرے تیسرے دن خبر آ رہی ہوتی ہے، آئی ای ڈیز پھٹ رہی ہیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں. اور پھر ایسٹ کی طرف سے جب پاکستان کی توجہ ہٹے تو انڈیا دوبارہ سے کوئی شرارت، کیونکہ میں پھر انہی کو کوٹ کر کے کہ ان کے لیے ابھی آپریشن پاز ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم دوبارہ کوئی شرارت نہیں کریں گے. آئی تھنک طالبان دے آر بیٹنگ آن انڈیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے فائنلی یہ دیکھا کہ اچھا انڈیا ہمارے ساتھ ہے، تو انہوں نے یہ شرارت جو ہے وہ کنٹینیو کی. اسی لیے میں نے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں یہ ڈیسیجن لیٹ ہوا ہے، بیکاز ونس دے ہیو سائیڈڈ ود انڈیا تو پاکستان، قطر آ جائے، جو مرضی آ جائے، درمیان میں میڈیٹرز پڑ جائیں، ڈپلومیٹیکلی آپ ان کو اب نہیں منا سکتے. انہوں نے اپنا جو سارا ڈیسیجن تھا انڈیا کے ساتھ مل کے کہ ہم نے پاکستان کو یہاں سے تنگ کرنا ہے، اور جیسے میں نے کہا ریسورسز بلیڈ کرنے ہیں تاکہ انڈیا وہاں سے دوبارہ کوئی شرارت جو انہوں نے کی 2019 میں بھی. آج 27 فیبروری ہے، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی اینیورسری ہے 2019 میں جو ہوا، 2025 کا آپریشن سندور ابھی سب کو پتہ ہے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں تو اس کا ڈپلومیٹک سولوشن اب انفارچونیٹلی کوئی نہیں ہے، بیکاز جو بھی طالبان رجیم ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے پاکستان کو دونوں طرف سے، اس کو ہم کہتے ہیں پنسر موومنٹ کر کے آپ نے اس کو سینڈوچ کرنا ہے کہ پاکستان فوج ادھر دیکھے تو پیچھے سے یہاں سے حملہ کر دو، وہ ویسٹ کی طرف جائے تو ایسٹ والا حملہ کر دے. تو دس از مطلب دیر ٹیکٹک، اور اس کا کوئی اور جیسے میں نے کہا کہ ملٹری کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچی نہیں تھی. سر کیا ہماری ملٹری، ہماری ایئر فورس دو فرنٹس پہ جنگ واقعی میں کر بھی سکتی ہے؟ مطلب اگر ایک فرنٹ پہ ہم نے ایک انڈین ایک اسپیئر آرمی اور ایئر فورس سے مقابلہ کرنا ہے، تو کیا ہم دوسری سائیڈ پہ افغانستان سے بھی ان کو کین وی کیپ دیم ایٹ بے؟ یہ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور یہ سوال جو ہے نا اس ٹائم بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے. میرے سے یہ ایک دو لوگوں نے اور بھی پوچھا کہ 2 فرنٹ وار جو ہے اس پہ تو ہم پھنس جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ اکنامک ریسورسز ہمارے جو ہیں وہ ایک ایشو ہے، ملٹری الحمدللہ ہماری کیپیبل ہے، بٹ ان دا لانگ وار آف ایٹریشن کے اندر جو آہستہ آہستہ میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ کو کوئی سلولی بلیڈ کرتا ہے
تو ہماری آلریڈی اکانومی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اگین وہ بھی ہمیں پتہ ہے, وہ جو انڈینز بھی ہمیں باتیں سناتے ہیں کہ تم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہو, آل دیٹ. اچھا, اب یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ٹو فرنٹ وار نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ انڈیا از اے پراپر ملٹری, ان کے پاس ایئر فورس ہے, نیوی ہے, آرمی ہے, وہ ایک فرنٹ بنتا ہے. افغانستان از ناٹ اے فرنٹ. وہ آپ کو جیسے میں نے کہا آئی ڈیز سے سوئسائڈ بامبرز, آپ اس کو کورڈلی کہہ لیں, آپ اس کو گوریلا وارفیئر, ٹیررزم کہہ لیں, جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہیں, ان کے پاس پراپر ایئر فورس نہیں ہے, ان کے پاس پراپر آرمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں کیونکہ ٹیکٹیکل لیول پہ ہوں تو مجھے شاید اتنی چیزوں کا نہیں پتا جو گرینڈ اسٹریٹجک لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن میرے ذہن میں یہی آتا تھا کہ یار اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن کہ آپ امیجیٹلی ایک لمبی کیمپین لانچ کریں. اور یہ جو افغانستان والا جو فرنٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ سافن کر دیں کہ جو ان کے وہاں پہ بیسز تھے, جس طرح بھی خوست میں, پکتیکا میں, کابل میں, کندھار میں کافی سارے ایمو ڈمپس ہٹ کیے گئے, کافی سارے ان کے جو پوسٹس ہیں جو بارڈر کے نزدیک تھیں. 155 آئی تھنک ہمارے جو منسٹر انفارمیشن منسٹر انہوں نے کلیم کیا کہ 155 جو ہم نے ان کے جو تھے ملیٹنٹس یا ٹیررسٹ دونوں, چاہے آرمی والے تھے چاہے جیسے میں نے کہا کمبیٹنٹ نان کمبیٹنٹ کا کلیئرٹی وہاں پہ نہیں ہے. تو 155 ڈائڈ, اور ہم نے تقریباً 19 کے قریب جو پوسٹس ہیں اکارڈنگ ٹو دا آفیشیل ابھی تک جو آئی ہیں اسٹیٹمنٹس, وہ ہم نے پکڑ کے. تو ایکچولی دس از اے گڈ اسٹریٹجی کہ آپ امیجیٹلی اپنے سارے ریسورسز جو ہے نا وہاں پہ رکھیں اور ان کو آپ سیچوریٹ کر دیں, تاکہ اس کے بعد یہ جو ٹو فرنٹ کی کوئی اگر آپ کو تھریٹ آ بھی رہا ہے نا تو وہ کم ہو جائے. لاسٹلی میں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں الحمدللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, بیکاز J-10C اور PL-15 اب تو بچے کو پتہ ہے, جو ہم نے رافیل مارے اور ہم نے وہ سارا کچھ کیا تھا. آپ کا جو ایئر ٹو ایئر ہے نا وہ آپ نے صرف ایسٹ پہ رکھنا ہے. تو جو آپ کا جہاز ہے J-10C وہ PL-15 کے ساتھ وہاں پہ JF-17 بلاک 3 ایون F-16 بھی اگر آپ نے AMRAAM کے ساتھ کرنا ہے ایسٹرن پہ, آپ نے ایسٹ کے اندر جو مین آپ کی پرائورٹی ہے وہ ہے انڈین ایئر فورس کی ایئر ٹو ایئر. افغانستان ایئر کے پاس ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, کوئی جیٹس نہیں ہے, کوئی سیمز نہیں ہے, سرفیس ٹو ایئر میزائلز. وہاں پہ میں جو اپنے پرانے جہاز ہیں ایون JF-17 بلاک 3 کے علاوہ بلاک 1 بلاک 2 بھی پرانے جو میرے F-16 ہیں جیسے میں نے کہا جن میں وہ نہیں لگا ہوا, اگر یہ جو بلاک 52 سے پہلے جو MLU ہیں, اور جو آپ کے ایون میراجز, اب میں میراجز جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتا اگینسٹ انڈیا, دے ہیو بیکم آبسولیٹ. اور وہ اسٹینڈ آف کے علاوہ اب ہم تیمور کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایم شور, ایئر لانچ کروز میزائل کا. تو اس کے علاوہ اب میں انڈیا کے خلاف کانٹیسٹڈ ایئر اسپیس میں اپنے پرانے جہاز یوز نہیں کر سکتا, لیکن میں افغانستان کے خلاف میں یوز کر سکتا ہوں بیکاز دے ہیو نو ایئر پاور. پھر جو میرے اپنے ڈرونز ہیں, شہپر ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو TB2 اکینچی, کہ انڈیا کی طرف اگر میں کروں گا تو وہاں پہ چانس ہے کہ انڈیا کین شوٹ دیم ڈاؤن, بٹ طالبان رجیم کے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے. تو اگر میں اپنے ڈرونز بھی وہاں پہ یوز کروں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میرے بہت سارا ابھی جو تھرڈ جنریشن ایئر کرافٹ اور اکوپمنٹ ایسا ہے جو میں انڈیا کے خلاف کانٹیسٹڈ ایئر اسپیس میں امپلوائے نہیں کر سکتا, لیکن وہ میں افغانستان کے خلاف کر سکتا ہوں بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو اینی ایئر ڈیفینس سسٹم. تو اس لیے یہ والی جو کوئی ٹینشن ہے کہ ہم وہاں پہ بھی دیکھیں گے اور یہاں پہ بھی دیکھیں گے تو پھنس جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. آپ اپنے فرنٹ لائن فائٹرز انڈیا کے لیے رکھیں گے ایسٹرن سائڈ پہ, اور جو باقی سارے جو تھوڑے سے جو سیکنڈ ٹیئر ہیں ان کو یہاں پہ آپ JF-17 F-16 میراجز ان سے آپ یہ ساری بومبنگ کریں گے, تو آپ دونوں کو سنبھال سکتے ہیں. اینڈ اگین دس مینس کہ آپ نے جتنا جلدی یہ آپ اس کو کیمپین کو چلا کے ختم کریں گے, کہ انٹینسٹی اب لوگ کہیں گے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ اسکیلیشن بڑھائی جائے اور میں پتہ نہیں وار کی باتیں کر رہا ہوں, بٹ اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن کہ اگر میں نے 3-4 دن 5 دن ایک چھوٹے چھوٹے اٹیکس کرنے ہیں تو اٹ از بیٹر کہ میں 2-3 دن میں ایک ہائی انٹینسٹی ہائی ٹیمپو آپریشنس کر کے, تاکہ پھر میں اپنے وہ ایسٹس بھی جو ہے نا وہ فری کر کے, اور اگر خدا نخواستہ ایسٹ سے دوبارہ کوئی شرارت ہوتی ہے تو میں اپنے 100% ایسٹس وہاں پہ پچ کر سکوں. پرابلم ہی سارا یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن جیسے میں نے کہا کہ ہم ابھی تک اس پہ ایز اے نیشن ڈیوائیڈڈ ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے اس پہ اپنا آپ کو اوپینین بتا دیا کہ الحمدللہ آئی ایم ویری کلیئر کہ یہ ہونا چاہیے, اور اس کو جلدی کر کے ہائی ٹیمپو میں کر کے اور جلدی ہی اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. چلیے سر, سینٹیمنٹ پہ میں آتا ہوں, لیکن میرا ایک سوال ہے ٹیکنیکل آپ سے پہلے. اگر ان کو فار ایگزامپل سپورٹ ملے, جیسے فار ایگزامپل ہمیں ملتی ہے چائنا سے, بی دیٹ فرام انڈیا, اسرائیل اور سم ادر پارٹی, وڈ دیٹ چینج دا ٹو فرنٹ وار؟ اگین سپورٹ ان کو انڈیا سے مل رہی ہے, ٹھیک ہے. امریکہ جو ویپنز وہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے, ہمویز ہیں, M16 ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ٹینکس بھی ہیں. پرابلم یہ ہے, سمپل سی بات ہے, میں پھر اس میں جیسے کہ کسی کو لگے گا کہ اچھا پتہ نہیں افغانستان کے بارے میں ایسے بات کر رہا ہوں یا ویسے, آپ خود جا کے فیکٹ بیسڈ اس پہ چیک کر لیں. اگر لیٹ سے امریکہ یا انڈیا یا کوئی بھی دشمن ہمارا اسرائیل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ جہاز دینے ہیں افغانستان کو,
میرا سادہ سا سوال ہے کہ یار آپ فیکٹ بیس مجھے بتائیں کہ کیا افغان ایئر فورس کوئی بھی جہاز F-15 ہے یا تیجس ہے یا آکاش سیمز ہیں جو انڈیا دے گا، کیا وہ ان کو امپلائی کر سکتے ہیں؟ سمپل آنسر از نو. افغانستان میں جتنا بھی وہ کلیم کرتے ہیں وی آر گریو یارڈ آف امپائرز اینڈ آل دیٹ، وہ لانگ وار کرتے ہیں، وار آف ایٹریشن، کہ ان کے 10 بندے مر گئے، ایک انہوں نے امریکہ کا مار دیا، ٹھیک ہے. آئی ای ڈیز، سوئسائڈ بامبرز، جو ٹیکنالوجیکلی ایک آج کل جو ملٹری ہوتی ہے، ویدر اٹ از آرٹلری، ویدر اٹ از آرمر، ویدر اٹ از جیسے میں نے کہا کہ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ماڈرن ایئر کرافٹ، 4th جنریشن، 5th جنریشن، 6th جنریشن، وہ نہ افغانستان کے پاس کبھی رہے ہیں، نہ ابھی وہ یوز کر سکتے ہیں، نہ وہ یوز کرنے کے قابل ہیں، ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. دا اونلی تھنگ دے کین ڈو از کہ وہ آپ کو ابھی نیگوشیشن ٹیبل پہ لائیں گے، وہ کہیں گے کہ اچھا سوری یار معاف کر دو، آپ جیسے ہی اپنا آپریشن روکیں گے وہ وہاں سے پھر ایک تشکیل بھیجیں گے، آئی ای ڈیز، سوئسائڈ بامبرز، پھر شہادتیں. اس کے علاوہ جو کنونشنل کانفلکٹ ہے نا ملٹری سینس میں، وہ کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، سوائے پیسوں کے، پیسہ ان کو ابھی بھی مل رہا ہے اور چھوٹے ویپنز ان کو ابھی بھی مل رہے ہیں. ماڈرن ویپنز افغانستان میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے مطلب آئی ایم ویری کلیئر کہ ٹیکنیکلی میں جو ہے وہ ایز اے پائلٹ افغانستان ایئر فورس وہ کر ہی نہیں سکتی استعمال، اگر ایون اس کو کوئی ڈیسائیڈ کرے انڈیا، اسرائیل، امریکہ، وٹ ایور، کہ ہم نے دینا بھی ہے تو دے ڈو ناٹ ہیو دا کیپیبلٹی کہ وہ پاکستان ایئر فورس کے خلاف کوئی جہاز اڑا سکیں. تو ملنا نہ ملنا تو وہ ایک پھر موٹ پوائنٹ ہو جاتا ہے. جو آپ نے ابھی بات کی اس کا کیا ہوگا؟ ابھی پاکستان میں یہی کانورسیشن چل رہی ہے کہ ٹیکٹیکل وارفیئر تو وہ ہمارے سے نہیں کر سکتے، تو وہ کریں گے یہی کہ سوسائڈ بومنگ، ٹیررزم پاکستان میں واپس انکریز ہو جائے گا، اور یہ کر کے ہم نے ان کو اور مزید اپنے راستے میں پکا کر دیا ہے کہ وہ ہمیں اور تنگ کریں بائی 1000 کٹس یا جیسے بھی آپ نے کہنا ہے. تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟ یہ دیکھیں، یہی اب جو اسٹریٹجک لیول کا ایک کوشچن آ گیا نا، کہ مجھے یہ ایک تو اس میں میرا جو اپنا اوپینین ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اچھا ابھی ہم نے جو اٹیک کیا ہے کل، ٹھیک ہے، یہ چلیں پرسوں سے بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ جی شروع ہوئے آپریشن، اس سے پہلے 2-3 دن پہلے تک کیا پاکستان کے اوپر اٹیکس نہیں ہو رہے تھے؟ کیا آپ کے کیپٹل میں، آپ کے بڑے شہروں میں، آپ کا جو KPK کا جو ایکس فاٹا ہے، اور اس کے علاوہ جو PLA، جو بلوچستان سارا، کیا وہاں پہ کوئی اٹیک نہیں ہو رہا تھا؟ میرا سوال ہے بیسیکلی لوگوں سے کہ کیا پھر میں نے یہ اٹیک کر کے غلطی کی ہے کہ اب وہ زیادہ کریں گے؟ تو وہ تو اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، نمبر 1. اچھا، نمبر 2، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ڈیفینیٹلی بیک لیش ہوگا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اگر یہاں پہ کوئی درمیان میں ہمارا برادر اسلامی ملک پڑتا ہے، یا لوگوں کے جو سینٹیمنٹس کی آپ نے بات کی کہ یار وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ وہ، میرے خیال میں اگین میں اٹس ابو مائی پے گریڈ اسٹریٹجک ڈیسیژن، تو وہ تو گورنمنٹ نے اور جو ٹاپ ملٹری براس اینڈ آل دیٹ انہوں نے ہی لینا ہے. میرے خیال میں یہ غلطی ہوگی. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ابھی آپ نے اگر یہ ہائی ٹیمپو آپریشنز کیے اور میکسیمم نقصان ان کو پہنچایا، جو بھی سوئسائڈ بامبرز ہیں، جو بھی جہاں پہ ان کے آئی ڈیز بنانے کی فیکٹریز ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس تو ہے، آپ اس میں سے میکسیمم 70 80 90% تباہ کر دیں، ٹھیک ہے. تو ان کو ریکور کرنے میں 6 مہینے، سال، 1.5 سال کا ٹائم لگے گا، تو آپ ویسے ہی آپ کو بریدنگ روم مل جائے گا. اگر آپ کل پرسوں فار اینی ریزن، جیسے میں نے کہا برادر اسلامی ملک ہیں، سینٹیمنٹس ہیں، یا کوئی بھی اور ریزن ہے، آپ کہتے ہیں کہ اوکے ہم اب پاز کر دیں گے، ہم نے ان کو سبق سکھا دیے، اور آپ نے صرف وہ 30-40% جو ان کے جو بھی میں نے کہا جیسے سوئسائڈ اسکواڈز اینڈ آل دیٹ جو ان کے ٹریننگ سینٹرز تھے ان کو ہٹ کیا ہے، تو دیر از اے مور چانس کہ کل کو آپ کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. سو دیٹ از وائی کہ میرے خیال میں اب یہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ ایک دفعہ ان کا جو جتنا آپ نقصان کر سکتے ہیں نا، یہ جو ان کی میں نے بتایا کہ آئی ڈی فیکٹریز اور سوئسائڈ کی ٹریننگ اور سارا، وہ آپ کر دیں، تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور آپ کو بیک لیش وہ کرنا چاہیں گے، ان کے دل میں جو وہ کہیں گے جی نفرت پیدا، تو پھر میں پھر کہہ رہا ہوں یار، اچھا اگر اس اٹیک سے نفرت پیدا ہو رہی ہے تو پھر پرسوں ترسوں تک کیا ہو رہا تھا؟ تو دے آلریڈی لائک دے آر ان بیڈ ود انڈیا، انہوں نے حملے کرنے ہی کرنے ہیں. تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور آپ جتنا ان کو ان کی جو بھی ملٹری کیپبلٹی، جیسے میں نے آپ نے خود کہا نا کہ کنونشنل اور ٹیکٹیکلی تو ان کے پاس وہ نہیں ہے، یہ جو ان کی ایک آپ اے سیمیٹرک وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر گوریلا وارفیئر یا ٹیررزم، اور اس کے بعد جو جس طرح آلریڈی ساری بات ہو چکی ہے، اس میں آپ کے پاس جتنی انٹیلیجنس ہے کہ یہ سارے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں، یہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، یہاں پہ وہ جیکٹس بنتی ہیں، یہاں پہ اسلحہ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ بارود پڑا ہوا ہے، آپ ان میکسیمم ٹارگٹس کو ہٹ کر دیں. اس کے بعد اگر انڈیا نے ان کو مزید دینا بھی ہے یا کہیں اور سے انہوں نے لینا بھی ہے، اسمگلنگ بھی کرنی ہے، دے ول ٹیک ٹائم. تو وہ جو ٹائم ہے وہ ڈیفینیٹلی کہ وہ چاہیں گے بھی اگر آپ کے اوپر سوئسائڈ اٹیکس اور وہ کرنا، تو وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ آپ نے ایک طرح سے ان کی کمر توڑ دی. اگر یہ آپ نے نہ کیا اور آپ نے جلدی سیز فائر کر لیا فار وٹ ایور ریزن، پبلک پریشر میں یا جو بھی، پھر میرے خیال میں یہ جو آپ کا یہ جو کنسرن ہے، یہ میرے خیال میں ایکچولی یہ زیادہ سیریس ہو جائے گا.
بیکاز طالبان نے جیسے میں نے کہا کہ وہ صلح کر لیں گے، سیز فائر کر لیں گے، اور ایک دو مہینے بعد وہ انڈیا کے ایما پہ اپنا کریں گے زیادہ اٹیکس، اور جسٹیفائی اس طرح کریں گے کہ کیونکہ پاکستان ایئر فورس نے ہمارے پر اسٹرائک کی تھی تو ہم بدلہ لے رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ زیادہ اسٹرائکس کر کے جتنی ان کی کیپیبلٹی آپ، میں نے جیسے کہا کمر توڑ سکتے ہیں، وہ آپ توڑ دیں. تو آپ کو زیادہ 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال ٹائم مل جائے گا، بیکاز اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ انہوں نے پھر جہاں سے بھی لینا ہے مدد بھی، یا جو بھی انہوں نے آئی ڈی یا وہ بنانی ہے، تو وہ پھر ان کو ٹائم لگے گا. تو میرے خیال میں تو اس کا یہی حل ہے کہ ناؤ یو گو ہول ہارٹیڈ. اب رکنا نہیں چاہیے. دس از مائی پرسنل اوپینین. لائک آئی سیڈ سر، سینٹیمنٹ پہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، لیکن فرام اے ٹیکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ پھر ڈزنٹ اٹ اسٹینڈ ٹو ریزن کہ پھر ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بی ایل اے ہے یا ٹی ٹی پی ہے اس پہ بھی ابھی انٹرنلی ایک اگریسو اپروچ لی جائے. جس طرح آپ نے بات کی ٹو فرنٹ، ایک انٹرنل فرنٹ بھی ہے ہمارا، بلوچستان از بیکمنگ مور اینڈ مور انسیف اینڈ مور آؤٹ آف دا ہینڈز آف دا پاکستانی گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. تو کیا ہمیں یہ 3 فرنٹ پہ یا ابھی کے لیے افغانستان میں اگر ہم اگریسولی جا رہے ہیں تو کیا ہمیں پھر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے پہ بھی اگریسولی جانا چاہیے فرام اے ٹیکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ؟ میں بالکل اگین اس پہ ملٹری کیپبلٹی سے میں بتا دوں کہ میں پہلے جو آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایشو ملٹری کیپبلٹی کا نہیں ہے. جنرلی آپ نے جو ضرب عضب کیا، رد الفساد، ہماری جو مطلب جو بھی ابھی نئے لوگ جو بچے تو خیر میں نہیں کہوں گا، مطلب دے آر لائک ان دیئر ٹین ایج اور سارا، ان کے لیے یہ نارمل تھا. مطلب جو 2003 کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ہاں یار یہ ٹیررزم تو چلتا ہے. ہم نے 2003 سے پہلے 9/11 سے پہلے مطلب 90s میں ہم نے وہ دیکھا ہوا تھا ٹائم کہ جب ٹیررزم کے بغیر بھی آپ کا پاکستان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا. تو اب تو چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایشو کیپیبلٹی کا نہیں ہے، ایشو یہی ہے جو بھی پولیٹیکل یا ایشوز آپ کے افغانستان کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ ایک آپریشن کرتے ہیں، وہ وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں. 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد وہ دوبارہ سے واپس آ جاتے ہیں. تو جتنے آپریشنز آپ دیکھ لیں 2008 کے بعد آپ نے جتنے بھی وہ سب کو پتہ ہی ہیں، جنرل راحیل شریف تھے چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور ضرب عضب، اور پھر رد الفساد، اور پھر سارے کے سارے. تو 1.5 سال کے لیے آپ کو بریدنگ روم ملتا ہے، اس کے بعد وہ افغانستان میں ری گروپ کرتے ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. تو پاکستان میں تو ہو رہا ہے بی ایل اے کے خلاف بلوچستان میں، اور یہ کے پی کے میں ٹی ٹی پی جو سارا. ایکچوئل ایشو ہی یہ ہے کہ آپ اکراس بارڈر جو ان کی سینکچریز ہیں اگر آپ ان کو ہٹ نہیں کرتے تھے، اور ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ یہ 1-2 اسٹرائکس کی بات نہیں ہے، اگر یہ کنٹینیو نہیں ہوتی تو یہ جو آپ نے ابھی جتنا ہٹ کیا ہے نا 20% کیا ہوگا، 30% کیا ہوگا، باقی 60-70% اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں فار واٹ ایور ریزن، تو پھر وہ یہی ہوگا دوبارہ سے. تو یہ 3 فرنٹ وار بیسیکلی اس لیے ہے کیونکہ آپ اس کو میں نے پھر جیسے کہا کہ وہ اس میں سینٹیمنٹس آ جاتے ہیں، یا اس میں برادر اسلامی ملک آ جاتے ہیں، یا آپ کے باقی مسئلے ہیں. آپ اگر اس کو ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل سری لنکا کی طرح، جیسے انہوں نے ان کا جو تامل ٹائیگرز اینڈ آل دیٹ تھا کہ اچھا یار بس اب جو ہارڈ کور ہیں ان کو آپ نے مارنا ہے، اور جو باقی یوتھ ہے ان کو ریہیبلیٹ کرنا ہے. آپ کیڈٹ کالجز ٹائپ کے وہ بنا کے کہ آپ جیسے ہماری پی ایم اے یا باقی اکیڈمیز میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایک 16-17 سال کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے کہ ہاں یہ پاکستانی ایسے ہیں ویسے ہیں یہ وہ، آپ اس کو وہاں پہ رکھیں، آپ اس کو پراپر جو ہے نا فزیکل ٹریننگ دیں، صبح 5 بجے سے لے کے 11 بجے تک وہ بھاگتا رہے، وہ ہو سکتے ہیں ریکور. جو ہارڈ کور ہوتے ہیں وہ نہیں ریکور ہو سکتے، ان کو آپ نے جیسے سری لنکا کی مثال ہے کہ وہ پھر آپ مار دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی تو 30 سال بعد کر ہی لیے. ہمارا جو اسٹریٹجی ہے بیسیکلی کہ ہم تھوڑا سا ایک آپریشن کرتے ہیں، پھر ہم میڈیشن اور نیگوشیشنز، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گے. وہ افغانستان جاتے ہیں، ری گروپ کرتے ہیں اور دوبارہ آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکلی اگر یہ ڈیسیجن اب لے لیا جائے کہ یار یہاں پہ آپریشن پاکستان میں تو چل ہی رہا ہے، اور اکراس دا بارڈر بھی کریں. انڈیا کو جیسے میں نے کہا کہ آلریڈی ابھی آپ نے ایئر ٹو ایئر کے اندر آپ نے سنبھالا ہوا ہے، اور جو آپ کی ایکچوئل جو پوسٹ ساری رینجرز اور وہ ساری کی ساری وہاں پہ اگر وہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ابھی الحمدللہ آپ کا ایج ہے بیکاز آف PL-15، اور وہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی ہوئی ہے. تو اس کو ایک دفعہ ختم کر دیں تاکہ یہ 3 فرنٹ سے پھر 1 فرنٹ پہ واپس آ جائے. اگر آپ اس کو نہیں چلائیں گے تو ایکچولی یہ اس طرح ہی کنٹینیو رہے گا کہ 2-3 مہینے سکون رہے گا، پھر دوبارہ سے اٹیکس ہوں گے، پھر آپ ایک آپریشن کریں گے، پھر 2-3 مہینے سکون رہے گا، اینڈ اٹ ول کنٹینیو. تو ونس اینڈ فار آل کے علاوہ میرے خیال میں تو کوئی آپشن ہے نہیں. سر چلیں میں اگین ہم جیسے بات کری جا رہے ہیں کہ سینٹیمنٹ پہ آتے ہیں، لیکن ٹیکٹیکل اگر میں آپ سے پہلے سوال پوچھوں، اگر یہ کرنا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگے فرام اے ٹیکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ ود دی آبویس سپیریئر ایئر اسٹرائکس اینڈ تھنگز دیٹ وی ہیو، کتنا اس میں ٹائم لگے، کتنی اس میں کیجولٹیز ہوں گی، یہ بھی تو سب وے اپ کرنا ہے نا. کیونکہ آپ بات کریں 80-90% ان کی ملیٹریلی ان کو ویکن کرنے کا، اس میں
کتنا یہ مہینوں کی بات ہے, ہفتوں کی بات ہے, دنوں کی بات ہے, کتنے لوگ فوت ہوں گے ادھر, 100-150 تو ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے جو ایک بوجھ ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ پہ اس ڈیسیجن کو لیتے ہوئے. اچھا سر دیکھیں, میں پھر پہلے لوگوں کی بات کر لوں کہ میں پھر جو کہہ رہا ہوں کہ نمبر آف ڈیتھس آف پاکستانیز, تو میں معذرت کے ساتھ کسی کو اگر کوئی اس میں لگے کہ بالکل مجھے ہر کسی کا دکھ ہوتا ہے. میں نے جب وہ تیجس کریش پہ بھی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے ونگ کمانڈر نمش سیال انڈین ہے, ہمارے ایڈورسری ہیں, دشمن ہے, میں نے اس پہ بھی کہا تھا کہ یار ٹریجک لاس آف لائف اینڈ آل دیٹ. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ جائیں کہ جی ہمیں کوئی بندے مارنے کا شوق تو نہیں ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس بیسڈ اپنے ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ کے میں جو بات کر رہا ہوں, جو 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی شہادتیں یہاں پہ سارے, اس میں عورتیں, بچے, سارے سے سارے سویلینز, اے پی ایس اٹیک کے علاوہ بھی, ٹھیک ہے, کیا وہ نہیں ہوا؟ نمبر 1. تو مجھے تو سر زیادہ دکھ جو ہے نا, وہ میں جو بھی اب آپ کہہ لیں کہ مجھے تو پاکستانیوں کے ڈیتھ کا زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اگر طالبان مجھے یہ واقعی, جو کہ مجھے اب ان پہ ٹرسٹ نہیں رہا کیونکہ وہ بہت دفعہ اپنے وعدہ توڑ چکے ہیں, اگر وہ یہ بات مان جائیں, جو کہ ہم نے کافی دفعہ ان سے ریکویسٹ کی ہے, سختی سے بھی کہا ہے, نرمی سے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ جو ٹی ٹی پی ہے اور جو انڈیا کے ساتھ جو آپ کے ریلیشنز ہیں, یہ جو آپ پراکسی وار کر رہے ہیں, یہ آپ چھوڑ دیں. اگر طالبان یہ چھوڑ دیتے تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ ود ان کنٹری آپریشن کرتے ہیں اگینسٹ دوز ٹیررسٹ, تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے پاس سینکچریز ہیں, ان سینکچریز کو ہٹ کیے بغیر میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اچھا اب لوگ یہاں پہ کہیں گے اس کا ڈپلومیٹک حل ہوتا ہے. میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں کیونکہ سولجر ہوں تو میں نے تو وہ بات کرنی ہے نا جو مجھے پتہ ہے. آپ اگر اس کا ڈپلومیٹک حل سمجھتے ہیں تو ضرور کریں, اس کے اندر این جی اوز یا جو بھی اویلیبل آپ کے پاس ریسورسز ہیں. میرا سوال سادہ سے یہ ہے کہ کیا وہ افیکٹو ہوا ہے؟ مطلب پھر مجھے کیوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ جو بم دھماکے اور سب کچھ جو بھی آپ کے دوبارہ سے آ رہے ہیں بڑے شہروں میں بھی, وہ زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس آپریشن کے بعد اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اور زیادہ ہو جائیں گے. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ بھائی آپریشن تو ابھی ہوا ہے نا, اس سے پہلے کیوں زیادہ ہوئے تھے؟ میرا کیا قصور تھا؟ تو دوسرا میں اب اس پہ ٹائم پہ آ جاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے ایسٹس لگانے ہیں. ڈیلی جو ہے نا, ڈیلی آپ پورے افغانستان کے اندر, جیسے میں نے کہا کہ افغانستان آپ کو روک نہیں سکتا, ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس, کوئی ایئر پاور نہیں ہے. آپ روزانہ رات کو اگر لیٹ سے, جیسے میں نے کہا کہ 8 سے 10 ٹارگٹس بھی ہٹ کرتے ہیں, جتنی انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو اٹ ول ناٹ ٹیک منتھس, ود ان, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 2 دن کے اندر اگر آپ نے لیٹ سے آئی ڈونٹ نو 10% 20% کر دیا ہے, تو اٹس اے میٹر آف ویکس آئی تھنک, کہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر آپ ان کو اتنی ان کی, جیسے میں نے کہا کہ کمر توڑ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ واقعی سیریسلی دل میں بے شک وہ آپ کو جو بھی گالیاں دے رہے ہوں, بٹ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یار پاکستان نے اپنی ہارڈ پاور دکھائی ہے, اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے انڈیا سے اپنا یہ جو لنک ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ یہ توڑ لینا ہے, ہم نے ٹی ٹی پی بی ایل اے کو سپورٹ نہیں کرنا. تو بیسیکلی آپ نے ان کو ملیٹریلی کوئرس کرنا ہے. اس کے علاوہ میں جیسے پھر میں نے کہا کہ اس میں ڈیتھس اب کتنی ہوں گی, تو آئی ایم 100% شیور کہ جتنی پاکستان میں ہوئی ہیں اس سے تو ڈیفینیٹلی کم ہوں گی. ٹھیک ہے, اور اگر پھر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو پاکستانیوں کی اس کا زیادہ دکھ ہے. طالبان جو رجیم ہے وہ آج مجھے ٹرسٹ نہیں ہے, لیکن چلیں کوئی پارٹی درمیان میں پڑے اور 100% گارنٹی دے دے کہ جی آئندہ سے ہماری زمین انڈیا اور جو ٹیررسٹ آپ کی جو پراکسیز یہ ہیں ان کے لیے یوز نہیں ہوگی, تو میں اپنا آپریشن نہیں کروں گا, پھر میں ود ان پاکستان ان سب کے ساتھ لڑوں گا. افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, دیٹس اے فیکٹ, اور اس میں طالبان جو ہیں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. ڈائریکٹلی بھی انوالوڈ ہیں, اس کے ثبوت ہیں سارے, اور انڈائریکٹلی تو وہ ہیں ہی ہیں جو ان کی اپنے سینٹیمنٹس اور وہ جو ہم بات کر رہے ہیں. تو ٹیکٹیکلی اٹ از پاسبل, ہم کر بھی سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک وہی جو اب کچھ سینٹیمنٹس کا جو آپ نے کہا کہ کوشچن جو شاید کریں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ آتا ہے اور وہ آتا ہے, تو کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے, اس نے اپنے ووٹرز کو اور اپنی عوام کو اور ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, تو ہم شاید اس وجہ سے میں بھی گھبرا جاتے ہیں, اور ہمیشہ وی پے دا پرائس. تو میں تو کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ میں تو ووٹ نہیں لینے اور میں پولیٹیشین نہیں ہوں, تو میں نے کلیئرلی بتا دیا کہ یار آپ یو گو ونس اینڈ اور مطلب ونس اینڈ فار آل آپ اس مسئلے کو ختم کریں. 8 to 10 ٹارگیٹس اگر آپ ہر رات کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 راتوں میں 100 ٹارگیٹس. ٹھیک ہے, 100 ٹارگیٹس اگر آپ نے ان کے ہٹ کیے ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ اس کو ہم کوانٹیفائی ایگزیکٹلی تو نہیں, میں تو رفلی بتا رہا ہوں 40%, 50%, 60%, لیکن ان کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اوکے پاکستانیز کا جو ریزالو ہے دے آر سیریس. ابھی سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار ابھی درمیان میں کسی نے پڑھنا ہے, کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری ہوگا, کوئی امریکہ ہوگا, یا لوگ ہوں گے پاکستان کے اپنے, اس میں پھر ایتھنو نیشنلزم پختون بھی ہوں گے, اس میں پھر مسلمان والا بھی آئے گا. تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے 2-3 دن بعد انڈر پریشر آ کے ان کو گورنمنٹ نے کہہ دینا ہے کہ اوکے اسٹاپ, تو 2-3 دن کے لیے برداشت کر لو اٹیکس,
اس کے بعد یہ ختم کر دیں گے اینڈ دین ہم اپنا بدلہ لے لیں گے، اور وہ سارے کا سارا وہ جو بیک لیش اور آپ آلریڈی بات کر رہے تھے. تو میرے خیال میں تو جو ہے نا ہمیں اس ٹریپ میں اب نہیں آنا چاہیے. اگین مائی پرسنل اوپینین. جنگ کی ٹیکٹیکلی ایک آپٹکس ہوتی ہے. اگر میں آپ سے آپٹکلی پوچھوں، آپ نے بھی بات کی ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، افغانستان اوبیسلی ایک مسلمان ملک ہے، رمضان کا مہینہ ہے. واز دس دا بیسٹ ٹیکٹیکل ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس؟ اچھا پھر اگین میں وہی بات میں نے جیسے کی کہ ملیٹریلی تو اٹ میکس جو ہے نا وہ کمپلیٹ سینس کہ آپ کے پاس ابھی جتنی آپ کی جو شہادتیں ہیں وہ جو لیفٹنٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور اس سے پہلے بھی، تو آپ نے فائنلی میں نے جیسے کہا کہ ہم تو اب آلریڈی لیٹ ہو گئے ہیں. اچھا اب آپ جو رمضان اور وہ مسلمان کی اور وہ ساری کی ساری بات کرتے ہیں، تو میں اس میں تھوڑا سا نا، میں نے الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور آلدو کے لوگ جو ہے وہ جب میں سرونگ تھا تو اس ٹائم فتوے لگائے تھے مولوی کہ یہ جو پاکستانی فوجی ہیں یہ شہید نہیں ہیں. تو اتنا تو اللہ کا دین میں نے بھی پڑھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ ایک آیت ہے جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ 4 مہینے جو ہے نا حرمت والے، ان میں لڑائی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے یا منع کی ہوئی تھی. تو ایک قافلہ جا رہا تھا، مسلمانوں نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے اس پہ جب اٹیک کیا تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا کتنی زیادتی کی ہے مسلمانوں نے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وہ آیت نازل کی کہ ہاں بالکل غلط ہے حرمت والے مہینوں میں لڑنا، لیکن اس سے زیادہ کہیں گنا بڑا گناہ ہے فتنہ فساد پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا وہ جو روکتے تھے وہ مکہ جانے سے اور سارا کا سارا روکنا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپٹکس میں یہ اگر کوئی مجھے یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کرے کہ یار دیکھو تم بھی مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو میں کہوں گا ہاں یار یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بے گناہ، مطلب اب پاکستانی کے علاوہ چھوڑ دیں، بے گناہ مسلمان انسان ان کو مارنا کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر میں نے جیسے کہا کہ سیلف ڈیفenس تو دین اور دنیا، آرٹیکل 51 آف یونائٹڈ نیشن چارٹر اور اللہ تعالیٰ بھی، کسی مولوی سے آپ فتویٰ لے لیں، سیلف ڈیفenس تو میرا حق ہے. تو میں ان آپٹکس میں جو میں نے کہا کہ لوگ ڈیفینیٹلی اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے، بیکاز انفارچونیٹلی ہم ریلیجن کو ایز اے کارڈ یوز کرتے ہیں اپنے ذاتی مقصد کے لیے. ایکچولی اگر آپ نے پورا جیسے میں نے پھر کہا کہ ریلیجن لگانا ہے، تو میں اگر یہاں پہ آپ سے سوال کروں کہ اچھا بھائی مجھے بتائیں، میں مسلمان ہوں، انڈیا جو ہے وہ ہندو کافر بتوں کی پوجا کرنے والے، پھر میں کہہ رہا ہوں فیکٹ بیسڈ پوری دنیا میں کوئی آئی آر والا، میں ابھی ایم فل آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے 20 سال ایز اے پائلٹ سرو کیا ہے، تو وہ میرا مین سبجیکٹ ہے، اور ابھی میں اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. تو چاہے آپ کسی فوجی سے پوچھ لیں، چاہے آپ کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ سے پوچھ لیں کہ پاکستان ورسز انڈیا میں افغان طالبان جو ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا کیا بت پرست انڈینز کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو وہاں پہ پھر اسلام کدھر گیا؟ ان کو تو انڈیا کے خلاف میرا ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ یہ آپٹکس جو ہیں یہ صرف یوز ہوتی ہیں لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ دیکھو پاکستانیوں نے رمضان میں یہ کر دیا. آپ تھوڑا سا ان ڈیپتھ چلے جائیں، خود پڑھ لیں قرآن و حدیث، خود پڑھ لیں. میں نے جیسے آپ کو قرآن کی وہ مثال دی ہے، انڈیا والی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے مطلب وہ نہیں ہوں، سیٹسفائڈ نہیں ہوں. ہوگا میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ آپٹکس میں یہ استعمال ضرور ہوگا اگینسٹ پاکستان آرمڈ فورسز. جیسے میں نے خود یہ سنا ہوا ہے کہ جب میں مطلب یہ 2008-9 کے اندر وہ کہتے تھے بھائی اگر تمہارا جہاز گرا نا وہاں پہ تو تم تو مطلب اب کتے کی موت بھی مرو گے اور اس طرح کر کے بھی، کیونکہ تم شہید نہیں ہو، پاکستانی فوجی شہید نہیں ہے، طالبان شہید ہیں. یہ میں نے خود سنے ہوئے ہیں، یہ اپنے کانوں سے میں ساری باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں. تو وہ یوز ضرور ہوں گی فار آپٹکس اور آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، لیکن ان میں حقیقت کوئی نہیں ہے. اللہ کا دین میں نے جیسے کہا کہ الحمدللہ جتنا میں نے بھی پڑھا ہے، یہ دس از انفیئر کہ جب آپ کا دل کرے آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو مدد کر کے پاکستانی جتنے بھی انوسینٹ پاکستانی رمضان کے مہینے میں آپ شہید کر لیں، اور جب آپ کے اوپر ریٹیلیٹ کیا جائے تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے. دس ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سر اگر میں آپ کو آرگومنٹ دوں تو پاکستان کی آرم فورسز نے ریلیجن کو یوز کیا، طالبان کو ہمارے بھائی بنایا، 40 سال ہمیں بتایا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. طالبانوں کو ہم نے سیلیبریٹ کیا جب وہ آئے پاور میں واپس، جب امریکہ گئے. پاکستان میں مطلب ایسی فیلنگ تھی کہ ہمارے بھائی آ گئے. تو پھر جب آپ ہمیں پوری زندگی بتاتے ہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، تو جب آپ اپنے بھائی پہ مارو گے تو ظاہر ہے لوگ خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں کنفیوز ہوں گے. ٹھیک، بالکل صحیح، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اگین. اور یہ لوگوں کے دماغ میں جو اس کا بھی سوال کا میں جواب دیتا ہوں. پہلے میں ایم فل آئی آر کے حساب سے میں بتا دیتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ جو ہے دا گریٹسٹ کنٹری، جس کو آج ہم سارے دنیا امریکن ویزا بھی لینا چاہتی ہے اور لبرل ڈیموکریسی میں لیڈر آف دا فری ورلڈ جو وہ ہیں، ان کا دشمن تھا جرمنی، اور ان کا دوست اور بھائی تھا
अंकल जोसेफ स्टालिन, ठीक है, रशियंस जो सोवियट्स थे उस टाइम के ऊपर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की देर थी कि जो विंस्टन चर्चिल और जो अमेरिकन और ये सब ने ब्रिटिश और इन्होंने मिल के जर्मनी वाले जो हिटलर और सारे के सारे जिन्होंने होलोकास्ट किया था वो भाई बन गए, ठीक है। सिवाय न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए हैं, पढ़ लें जाके, आजकल तो माशाल्लाह पता नहीं शायद किताबें लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अगर चलें गूगल भी कर लें तो उसके अंदर कुछ के अलावा हरमन गोरिंग और इसके अलावा बाकी सारे जो थे उन्होंने उनको पार्डन करके अपने साथ मिला लिया, और जो सोवियत कम्युनिस्ट थे वो दुश्मन बन गए, ठीक है। अच्छा, अब 79 पे हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ नहीं, पाकिस्तान के यही उलमाए कराम इन्होंने फतवे दिए थे कि ये जो तालिबान हैं ये हमारे भाई हैं अमेरिका के साथ। तालिबान तो सॉरी उस टाइम नहीं थे, अफ़गान मुजाहिदीन। तो अमेरिकन जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, वो अहले किताब हैं, और जो सोवियट्स हैं वो कम्युनिस्ट्स हैं, वो एथीस्ट्स हैं। तो अहले किताब का साथ देना जो है वो मुसलमान का फ़र्ज़ है। और इसी तरह 80s में 85-86 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन जो हैं अमेरिका के, वो उन्होंने यूनिस खालिस एक अफ़गान कमांडर थे, उनको वाइट हाउस में खड़ा करके कहा कि जी ये अजीम लोग हैं और ये सब कुछ। बात में ये करना चाह रहा हूँ कि 9/11 के बाद वो जो उनके भाई थे वो टेररिस्ट हो गए। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, ये सिर्फ पाकिस्तान, मैंने बात असल में मैंने इसलिए बाकी मिसालें दी हैं कि ये अगर कोई कहता है ना कि ऐसा हुआ है फिर तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है या पाकिस्तान आर्मी ने किया या पाकिस्तान की उसने किया, अवाम ने या मिलिट्री उसने हुकूमत ने किया, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं आपको पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, लिटरली सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। नेम अ कंट्री जो आपको मतलब पसंद है, वेदर इट इज़ सऊदी अरेबिया, वेदर इट इज़ ईरान, ठीक है। ईरान का आप मतलब 1979 से पहले शाह के ज़माने में ईरान हमारा भाई था, अब वहाँ पे हालांकि मुसलमान भाइयाँ आ गए हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, दे आर प्रो इंडिया। ये इंडियन डिफेंस एनालिस्ट वो अभिजीत अय्यर मित्रा और वो सारे वो ये कहते हैं वी आर हैप्पी विद दिस मुस्लिम रिजीम इन ईरान, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रो इंडिया, दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं उनको कोट करके कह रहा हूँ। तो ये पहली बात तो ये हो गई कि ये पूरी दुनिया में ये होता है, ठीक है। सही है गलत है आईआर के अंदर, जैसे मैंने कहा कि उसको हम छोड़ देते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो रिलीजन है अल्लाह ताला का, उसमें आप ये कहते हैं कि सारे मुसलमान भाई भाई हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में अभी ऐसा हमने नहीं देखा। हमने जब भी इसको यूज़ किया है, चाहे हमने किया है, चाहे उन्होंने किया है, चाहे अमेरिकन ने किया, चाहे सऊदी अरेबिया ने किया है, हमने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया। तो अभी क्योंकि आईआर में हमने जो भी चीज़ें देखी कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो होता है प्राइम। नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं नेशनलिज्म को, रिलीजन को, सब कुछ। तो जैसे मैंने कहा कि जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, अगर तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा चैलेंज है कि आप बताएं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है, फिर तो मैं मान लूँगा। अगर ये पूरी दुनिया करती है कि एक गवर्नमेंट अपने नेशनल इंटरेस्ट में एक नैरेटिव देती है और फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट में उस नैरेटिव को चेंज कर देती है, तो वो जो अमेरिकन हैं, वो जो सऊदी हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे जाना है। तो जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल आप 100% ठीक कह रहे हैं, हर गवर्नमेंट ये करती है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, ये हमारे भाई हैं। 9/11 के बाद उन्होंने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया फॉर वट एवर रीज़न कि हम अमेरिका के साथ हैं या जो भी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी थी मेरा नेशनल इंटरेस्ट था कि मैं यूएसए को बेसिस देता। जनरल मुशर्रफ ने जो फैसला किया सही था गलत था, आप उसके ऊपर सारी बात कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस के मुताबिक, अपने सेंटिमेंट्स पे नहीं, क्योंकि ये इसका मैं जवाब नहीं दे सकता कि यार ये क्या मजाक है, कभी कहते हो हमारे भाई हैं, कभी कहते हो कुछ। अगर आप फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो फिर मैं जवाब दे सकता हूँ कि 80s के अंदर इट वाज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, 2001-2 में इट वाज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट टू साइड विद यूएसए। तालिबान ने कहा कि नहीं ये कोई बात नहीं है, उन्होंने हम पे हमला करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, दो भाइयों में भी तो लड़ाई हो जाती है। मतलब मेरे अब सगा भाई है और माशाल्लाह ही इज़ अ J-10 पायलट एंड ऑल दैट, और अगर कल को हमारी लड़ाई हो जाए और खुदा न खास्ता हम आपस में आमने सामने हो जाएं तो कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि पहले तो तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। थिंग्स चेंज, तो दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आईआर और फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस में मेरा चैलेंज है कि यू शो मी कि ये जो है सिर्फ यहाँ पे होता है और दुनिया में नहीं होता। एक्चुअली दिस इज़ हाउ जियो पॉलिटिक्स वर्क्स अनफॉर्चुनेटली। और आपको अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए कि पहले तो आपने कहा था कि ये हमारे भाई हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमने इनसे लड़ना है। यार मेरे मुल्क में वो आके मार रहे हैं, अब मार रहे हैं, पहले हम इकट्ठे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, उस टाइम हम दोस्त थे, अब हम दुश्मन हैं। मतलब रियलिटीज़ चेंज। मैंने आपको अगर पता नहीं प्रोग्राम का आपका कितना टाइम है, मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं अमेरिका की। आप चाहे मैं आपको मतलब चाइना रशिया जो कम्युनिज्म उन दोनों थे भाई थे कम्युनिस्ट, ठीक है, उनकी जो साइनो सोवियत स्प्लिट हुई, उनकी लड़ाइयाँ हुई। उसके अलावा मतलब वियतनाम के अंदर क्या क्या कुछ नहीं किया अमेरिकन ने। आज आप देख लें अमेरिका और वियतनाम का जो रिलेशनशिप है, जापान के ऊपर एटम बम गिराया,
دنیا میں ایک آج تک ایٹمی حملہ ہوا ہے اور امریکہ نے جاپان پہ گرایا، آج وہ بالکل ایسے شیر و شکر ہیں. تو یہ مطلب میں تو اس پوائنٹ کو ایکچولی تھوڑا سا بھی اگر آپ اس کو اکیڈیمکلی دیکھیں تو اٹ ہولڈز نو واٹر، اٹ از جسٹ یور پرسنل وینٹنگ کہ یار کبھی ہمیں کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو. بھائی آپ پڑھائی کر لیں تھوڑی سی اور مجھے بتائیں کہ فورن پالیسی اسی طرح چلتی ہے یا نہیں چلتی. ابھی آپ کو اچھا لگے برا لگے دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. اکیڈیمکلی آئی کین ٹاک فار مطلب اباؤٹ اٹ فار آورس. میرا آج کل سبجیکٹ یہ ہے، میں آج کل یونیورسٹی میں جا کے یہی پڑھ رہا ہوں کہ دس از ایکچولی ہاؤ اٹ ورکس کہ انٹرنیشنل ریلیشنس میں دیر از نو پرماننٹ فرینڈ اور فو. ٹھیک ہے، یورپ کی بات کر لیں، فرانس اور برٹن کتنا عرصہ لڑے اکٹھے، صدیوں تک انہوں نے جنگیں کی ہیں، آج وہ بھائی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، دس از ہاؤ دا انٹرنیشنل سسٹم ورکس انفارچونیٹلی. اس سے مانا آپ کی بات، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فورن پالیسی میں نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے بیسٹ ڈیسیجن لیا جاتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں، آپٹکس فورن پالیسی کا حصہ ہیں، نیشنل انٹرسٹ کا حصہ ہیں، ابھی ہم طاقتور ہیں افغانستان کے مقابلے میں، ابھی ہم بڑی آرمی ہیں، شاید ان سے مطلب ہم ان سے بڑی اکانومی ہیں، اور جو ہم سٹرائکس کر رہے ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں، شاید ہمیں ضرورت ہے، شاید ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا. لیکن پھر فرام این آپٹک اسٹینڈ پوائنٹ، آپ نے کہا آپ اسٹوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کے، فورن پالیسی کے، کیا یہ اچھی آئیڈیا ہے کہ آپ یہ کرنے کے بعد نان اسٹرائکس کے جگتے ماریں؟ کیا یہ اچھی آئیڈیا ہے کہ آپ ایک مذاق اڑائیں کسی کا جو آپ سے، چلیں غربت ان کے پاس زیادہ ہے، وہ یہاں پہ اس طرح اکنامکلی اسٹرانگ پاکستانی میں بھی نہیں ہے. یہ چیزیں پور ٹیسٹ صرف نہیں ہے، لیکن فرام اے فورن پالیسی پرسپیکٹو یہ بری چیز نہیں ہے. آپ کیا دنیا کو میسج پہنچا رہے ہو کہ یار ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، ریڈیکیول کریں گے، یا کیا میں غلط اس کو ریڈ کر رہا ہوں، دنیا ایسی ہے اب؟ اچھا نہیں، میں نے یہ واقعی نہیں دیکھا یہ نان اسٹرائکس ہو کیا. میں نے تو آپ کو جو میں نے کہا کہ ملٹری کیپبلٹی پہ کہ ہمارے F-17 نے بم گرایا، F-16 نے، یہ بات آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس نے کیا، لیکن میں اس بات سے ایگری کروں گا کہ اگر یہ ہوا ہے تو دس از ایکچولی رانگ. اور جو جیسے میں نے کہا کہ میں نے تو میں اچھا آج بھی مطلب ونگ کمانڈر ابھینندن کی جب بھی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں ہی از اے پروفیشنل سولجر. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ انڈین ہے یہ وہ. میں نے کہا یار پھر یہی میرا ایگزیکٹلی پوائنٹ ہے کہ آبجیکٹیو انالیسس کے لیے آپ اپنے ایموشن سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب مجھے افغانستان والے اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں، وہ نان مطلب اسٹرائکس والی جو آپ نے بات کی، آئی تھنک اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو نان لگاتے ہیں اور سب کچھ جو بھی ہے ان کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. میں نے جیسے کہا کہ فیکٹس آف دا میٹر آر کہ میرا پڑوسی ملک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں فار وٹ ایور ریزن. ان کے اپنے جو گریوینسز ہیں جو بھی، جس میں سے ایک ابھی ہم نے پچھلا ڈسکس بھی کیا کہ کبھی تم ہمارے ساتھ تھے اور وغیرہ وغیرہ. فار وٹ ایور ریزن دے اسٹارٹیڈ کلنگ مائی اون کنٹری مین. میری شہادتیں وہ لمبی، میں مطلب اس میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا، فیکٹس اینڈ فگر سب کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے ان کو سمجھایا پیار سے کہ یار پلیز اسٹاپ فائٹنگ ود می. آپ انڈیا کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، آپ اپنے کسی گریوینس سے لڑ رہے ہیں، لیٹس ٹاک. انہوں نے نہیں مانا. اس کے اندر استنبول میں بھی ٹاکس ہوئیں، قطر میں بھی ہوئیں، وہ ساری کی ساری ہمیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے، دے فیلڈ. تو میں نے اس کے بعد اسٹرائکس کر دی. ایٹ سمپل ایز اس میں وہ کہنا کہ پتہ نہیں کیا وہ ریڈیکیول کرنا، تو دیٹس ایکچولی مطلب مجھے نہیں. اگین میں نے دس از آئی سے کہ اگر یہ جو بھی کر رہا ہے بھائی آفیشلی ان آفیشلی، تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یار فار گاڈ سیک لیٹس گرو اپ. اور جیسے آپ نے کہا کہ لاس آف لائف از آلویز ٹریجک، آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم تم سے زیادہ پاورفل ہیں، ہارڈ پاور ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پلیز انسان بن جاؤ اینڈ اسٹاپ کلنگ انوسینٹ پاکستانیز. اس کے علاوہ اس سے آگے ان کو یہ مطلب کسی طرح بھی ریڈیکیول کرنا یا کرنا اس کی نہ کوئی ضرورت ہے، اور نہ میں جیسے آپ نے کہا کہ اٹ از ان بیڈ ٹیسٹ. تو میں تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کی بات سے ایگری کروں گا کہ ایسا اگر کسی نے کیا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. باقی جو ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو سینٹیمنٹس کے مسلمان بھائی اور رمضان، ان پہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ بھائی آپریشنس کریں ہائی ٹیمپو، بٹ اس کے بعد صرف یہ بتائیں ہم نے یہ ٹارگٹ ہٹ کیا، ہم نے اتنے اس میں بندے مارے، ہم نے ان کی یہ کیپبلٹی تھی وہ اڑا دی، اور یہاں ان کے اتنے سوئسائڈ بامبرز بن رہے تھے، یہاں آئی ڈیز بن رہی تھیں، دیٹس اٹ. اور پھر ان کو دوبارہ کہیں کہ اگر آپ نے نہ دوبارہ آپ نے اپنی جو گارنٹیز دی ہیں کہ ہماری لینڈ افغانستان یوز نہیں ہوگی فار ٹیررزم اگینسٹ پاکستان، اگر آپ نے وہ نہ کیا تو ہم مزید سٹرائکس کریں گے. اس کے علاوہ مذاق اڑانے کی یا بدتمیزی کرنے کی اور وہ جگتے مارنے کی، دیٹ از بیونڈ می. اس کی کیا ضرورت ہے؟ سر میرا ایک آخری سوال اینڈ دین آئی لیٹ یو گو. سر کیا آپ کو لگتا ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، دنیا جا رہی ہے، پاکستان جا رہی ہے، اب تو 2 فرنٹس پہ جا رہی ہے، انیویٹیبل ہے جنگ کیا پاکستان کی؟ انیویٹیبل ہے ہمارے فیوچر میں کہ جنگ اب ہوئے گی اور ایسی ہی ہوگی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے؟
نہیں بالکل، اس میں تو اوور آل اگر پاکستان کو، جیسے میں نے کہا نا کہ دیکھیں، ایک ہم تو پاکستانی ہیں نا، تو ہم تو ہمیشہ وہ پاکستان سینٹرک ہی رہتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کو چھوڑ کے دنیا کی بات کر لیتے ہیں. اس میں نے جیسے کہا کہ میں ابھی آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ریئلزم، لبرلزم، لبرلز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی محبت ہونی چاہیے اینڈ پیس ہونا چاہیے، اور وہ سارا کلائمیٹ چینج اور اب گرین تھیوری اینڈ آل دیٹ، وہ باتیں ساری سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن غزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسرائیل جو جینوسائڈ کر رہا ہے اینڈ آل دیٹ. انفارچونیٹلی اٹس اے ریئلسٹ ورلڈ. ٹھیک ہے، جنگل کا قانون ہے، پریزیڈنٹ مدورو کی اگزامپل آپ نے دیکھ لی، وینیزویلا والی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہیومن رائٹس اینڈ آل دیٹ، وہ یہ جو آل دیز کنٹریز جو گریٹ پاور، سپر پاورز، جو بھی میجر پاورز آپ یوز کر لیں، وہ ان کو استعمال، جیسے ہم نے وہ ریلیجن والی بات کی تھی نا کہ وہ ریلیجن میں رمضان اور وہ اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، تو یہ ہیومن رائٹس اور پیس اور ان چیزوں کو بھی اپنے مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ آئی ایم اے پریزیڈنٹ آف پیس، پیس از سر ناٹ پاسبل. جو لبرلز ہیں جن کو برا لگے گا کہ نہیں یہ آپ نے کیسی نیگیٹو بات کر دی اینڈ ویری بلیک اینڈ پیسمسٹ، اور دس از انفارچونیٹ ریئلٹی. ہارڈ پاور از دا اونلی کرنسی. ٹھیک ہے، دنیا جو ہے نا وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ چلتی ہے. اف یو آر ویک تو یہ اٹس اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ، یہ آپ کو کھا پی جائیں گے. ٹھیک ہے، دس از انفارچونیٹ. اس سارے سینیریو کے بعد جب میں نے جیسے کہا کہ جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں پاکستان کو، کہ جو آپ کے اب دیکھیں تین طرف، جو مطلب چار ہمارے جو پڑوسی ہیں، چائنا از آئرن کیٹ بردر، ایسٹ میں انڈیا ہے، اس کے ساتھ اب جتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، ویسٹ میں افغانستان، اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی جیسے ہم نے کہا کہ وہ ہمارے 1979 کے بعد سے جو تعلقات ہیں وہ اس طرح کے کارڈیل نہیں رہے. تو آپ کا جو پورے کا پورا جو پڑوسیوں کے اندر تقریباً 75% تو جو ہے کہ آپ کے ایشوز چل رہے ہیں. اب آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں ریجنل لیول پہ، مڈل ایسٹ ہے بالکل ساتھ ہی آگے. مڈل ایسٹ کے اندر ابھی امریکہ ایران پہ آتا ہے نہیں آتا، یو ایس ایس ابراہم لنکن، یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ، اور سب سے بڑا بلڈ اپ مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ میں ان کے جہاز کھڑے ہیں، F-22 ریپٹر اسرائیل میں کھڑے ہیں، جارڈن میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اگر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ بھی پاکستان کی طرف آئے گا. پھر گریٹ پاور پالیٹکس میں اس ٹائم انڈو پیسیفک جو ریجن ہے، گریٹ پاور پالیٹکس کا مطلب ہے یو ایس اے چائنا، اس میں انڈو پیسیفک انڈین اوشن کے اندر انڈیا اور ساتھ ہی پاکستان، عربین سی، ان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. تو یہ اگر میں طالبان اور اس کے علاوہ بھی دیکھوں نا، تو میں اس میں اگر کوئی کہے کہ یار بڑی آپ نے بلیک قسم کی بات بتا دی، بٹ دس از ایکچولی دا ریئلٹی. انفارچونیٹلی وارز آر انیویٹیبل اسپیشلی ان دس ریجن، مڈل ایسٹ سے لے کے اور یہ جو ساؤتھ ایشیا کا سارا ہمارا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ملیٹریلی اور اکنامکلی اور یونٹی، میرا جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ مطلب کہ ملیٹریلی ہم الحمدللہ وی آر اے ویری پروفیشنل ایئر فورس. میں بڑے چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ 1959 میں ہم نے پہلا جہاز گرایا تھا انڈیا کا، ایک 1 اپریل 1959 راولپنڈی کے اوپر کینبرا آیا تھا اور وہ جاسوسی کر رہا تھا. تو 1959 سے لے کے اور 2026 جو آج کی 27 فروری 2026 کی ڈیٹ ہے، الحمدللہ پاکستان ایئر فورس کا ہی مجھے زیادہ پتہ ہے، آئی ہیو سروڈ ان پاکستان ایئر فورس. جب بھی آپ کا کوئی بھی کانفلکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی پائلٹس فلیو اگینسٹ اسرائیلیز. ٹھیک ہے، دے شاٹ ڈاؤن 4 اسرائیلی ایئر کرافٹ. سوویت ایئر فورس کے جہاز ہم نے گرائے، افغان ایئر فورس کے ہم نے گرائے، انڈین ایئر فورس کے ہم نے گرائے. الحمدللہ ہمیشہ اللہ کے فضل سے آپ کا اپر ہینڈ رہا ہے. تو ملیٹریلی جو ہمارا جو پروفیشنلزم ہے نا، دیٹ از ویری گڈ. یہ جو ہمارا یونٹی کا مسئلہ ہے کہ چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے، دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. بٹ وین دا اینمی از ایٹ دا گیٹس، تو آپ اپنے جو آپ کی سینٹیمنٹس اور فیلنگز ہیں، ویدر اٹ از بیکاز آف دوز ایتھنیسٹیز، ٹھیک ہے، بلوچ، پٹھان، سندھی، پنجابی، ویدر اٹ از بیکاز آف یور ریلیجیس سیکٹیرینزم اور واٹ ایور، اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ صرف اپنے کنٹری کے سروائیول کے لیے کوشش کرتے ہیں. بعد میں ہم اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں. تو مجھے اس یونٹی کا جو ہے نا، میں ہمیشہ جو ریکویسٹ کرتا ہوں اور جو ابھی بھی میرا ہے کہ بھائی میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ جو افغانستان والے، اٹ از ٹریجک، میں اس کو بالکل گلوریفائی نہیں کر رہا، بٹ اٹ از نیسیسری. اور اس میں اگر کوئی اس ٹائم اگر مجھے کوئی کہے کہ نہیں بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو میں اس کو پھر یہی کہوں گا کہ بھائی تیری مہربانی ہے یار، ابھی کرنے دے، میں اپنے کنٹری کے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو وی کین تھریش اٹ اکیڈیمکلی. ایک لائبریری میں یونیورسٹی میں جا کے بیٹھ جائیں گے، 4 کتابیں آپ پڑھ لیجئے گا، میں پڑھ لوں گا، اور پھر ہم اس کے اوپر ایک تھیسس لکھ لیں گے. دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ جب جنگ میں آپ کے فوجی آگے گئے ہوئے ہیں اور آپ پیچھے سے ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے باتیں ساری، ایون اگر صحیح بھی ہیں، تو میں تو اگر ان سے ایگری ہی نہیں کر رہا، میں تو اس جو آپ کا نیریٹو ہے میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ایون اگر وہ صحیح بھی ہوتا فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو بھی میں یہ کہتا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ڈیورنگ وار، ڈیورنگ آپریشن. آپ خاموش رہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور بہرحال میں تو کیونکہ دوبارہ سے کہہ دوں کسی کو یہ نہ لگے کہ شاید میں وہ اپنے پوائنٹ سے ہٹ رہا ہوں، میرے خیال میں تو یہ جو ہے ایکچولی جو ہو رہا ہے، یہ
پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اب اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ کر کے، بیکاز اگر آپ نے ان کی، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو اے سیمیٹرک وارفیئر کی کیپیبلٹی ہے، اگر آپ نے اس کو کرش نہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی میننگ فل 60 70 80% وٹ ایور آپ کو جو بھی کوانٹیفائی کر لیں، تو وہ جو آپ نے جو پوائنٹ بتایا تھا نا بڑا سیریس قسم کا کہ زیادہ ہو جائیں گے کراچی میں بھی، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہاں بھی، اور اس میں زیادہ پاکستانی جو سویلین بھی اور انوسینٹ جو ہے ان کی ڈیتھ زیادہ ہوں گی، اور لوگ پھر یہ کہیں گے کہ دیٹ از بیکاز آف دیٹ آپریشن آف پاکستان ایئر فورس. ایبسولوٹلی رانگ. ٹھیک ہے، دیٹ از آن طالبان، اور اس آپریشن کا اگر آپ نے جلدی روک لیا تو پھر زیادہ نقصان ہوگا. یہ میں اپنا کلیئر کر دوں پوائنٹ جاتے ہوئے. چلیں سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ کو ہم واپس بلائیں گے، تنگ کرتے رہیں گے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.